تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ کسی بھائی نے سعودی عرب سے سوال کی ہے۔ سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب، اگر کسی شخص کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہو جس کی وجہ سے وضو نہ کر سکتا ہو، یا ایک ہاتھ کٹا ہوا ہو کہ وضو کرنا مشکل ہو، تو ایسی صورت میں وضو ساقط ہوگا یا نہیں؟ اسی طرح نماز پڑھنے ضروری ہوگی یا نہیں؟ جی ماشاءاللہ، آپ نے بھائی سوال بہت بہترین کیا ہے۔ آپ کے اس سوال میں دو باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ایک آدمی کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہو، بات سمجھ میں آ رہی؟ ایک سوال تو آپ کا یہ ہے۔ دوسرا سوال آپ کا یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کا ایک ہاتھ کٹا ہوا ہے، ایک ہاتھ صحیح سالم ہے، تو دو باتیں آپ کے سوال کے اندر، دو باتیں ہیں، تو میں دونوں کا جواب دیتا ہوں۔ پہلے ایک بات ذہن میں رکھیے، دونوں ہاتھ جس آدمی کے کٹے ہوئے ہیں اس کا جواب سن لیں۔ دیکھیے، اگر کسی آدمی کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں تو پھر اس آدمی کے لیے ضروری ہے کہ کوئی اس کے گھر میں خدمت گزار ہے تو اسے وضو کرا دے۔ جب وضو کرانے والا کوئی ہے تو پھر اس کو وضو کرا دینا ضروری ہے نماز سے پہلے۔ اگر کوئی اس کے لیے گھر کے اندر کوئی خدمت کرنے والا نہیں تو پھر کسی کو اجرت پر وہ خدمت کو رکھے گا، بات سمجھ میں آ رہی؟ تو وہ اس کو تیمم وضو کرائے گا۔ اور اگر وہ اتنی بھی استطاعت نہیں رکھ سکتا کہ بھی کسی کو میں مزدوری پر رکھوں، مانا اسے تنخواہ دوں، کسی بھی تنخواہ دوں وضو کرانے کے لیے، تو اتنی بھی استطاعت نہیں رکھ سکتا، تو پھر اس کے لیے وضو ساقط ہو گیا۔ اب یہاں اس کے لیے تیمم کرنا ضروری ہے۔ اب تیمم کس طرح کرے گا یہ بھی ذہن میں رکھے، کیونکہ اب اس کے لیے تیمم تو یہی ہے کہ بھئی ہاتھ دونوں کٹے ہوئے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی وضو کرانے والا ہے تو پھر وہاں تیمم ضروری نہیں، بلکہ اس کو وضو کرنا ہی ضروری ہے۔ اب یہاں کوئی خادم وغیرہ کوئی بھی نہیں ہے تو پھر آخری درجہ اس کے لیے یہی ہے کہ پھر وہ تیمم کرے گا۔ اب تیمم کرنے کا طریقہ کیا ہے جبکہ اس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ کسی آدمی کے دونوں ہاتھ اس طرح کٹے ہوئے، اب اتنا حصہ اس کا باقی ہے۔ بھئی ایک بات ذہن میں رکھیں، دیکھیے کہنیوں سمیت دھونا، کہنیوں تک دھونا وضو کے اندر فرض ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور پیر کے اندر کہا ہے کہ بھئی ٹخنوں سے اوپر تک دھونا، سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ بھی ضروری، یہ فرض ہے۔ تو کسی آدمی کا اگر سامنے کی انگلیاں اڑی ہوئی ہیں پیر کے، یا آدھا پیر اڑ چکا ہے، جتنا حصہ وہ باقی ہے اتنا حصہ پیروں میں بھی دھونا ضروری ہے وضو میں۔ تو اگر کسی آدمی کے، میں تیمم کا بتا رہا ہوں، اگر کسی آدمی کے اس طرح دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، کوئی خادم نہیں، اب جتنا حصہ اس کا ہاتھ کا باقی ہے، تو اتنے حصے پر تیمم ضروری ہے۔ اب وہ تیمم کس طرح کریں؟ تو مٹی کو تو نہیں مار سکتا کیونکہ ہاتھ تو اس کے نہیں ہے، تو بہرحال وہ دیوال پر یا جہاں دھول رہتی ہو تو اپنے ہاتھوں کو آہستہ آہستہ گھس لے، جس سے اس کا تیمم ہو جائے گا۔ پھر وہ چہرے کو آہستہ وہ دیوال پر گھس لے، اس سے بھی اس کا تیمم ہو جائے گا۔ تو امید ہے کہ جس کے ہاتھ کٹے ہوئے ہو تو یہ مسئلہ اس کے لیے ہے۔ اب رہی بات، دوسری بات آپ نے مجھے یہ پوچھا کہ جس کے ایک ہاتھ کٹا ہوا ہو، تو بھی ایک ہاتھ اگر کٹا ہوا ہے تو دوسرا ہاتھ تو صحیح سالم ہے اس کا، تو پھر یہاں اس کے لیے تیمم نہیں ہے۔ جب ایک ہاتھ چلے گا تو دوسرا ہاتھ تو اس کا باقی ہے، تو اس سے نل کھول سکتا ہے، پانی پکڑ سکتا ہے، تو جب ایک ہاتھ صحیح سالم ہے تو پھر اس سے پانی لے گا، چہرے پر دھوئے گا، جو کچھ بھی ہے وضو کی فرائض ہیں، سنت ہے، وہ ساری چیزیں ایک ہی ہاتھ سے ادا کرے گا۔ تو امید ہے کہ بھائی آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔